الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سویڈن کے بادشاہ کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 344 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,15,294 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سویڈن کے بادشاہ کارل گسٹاف کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے سویڈن کے بادشاہ کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سویڈن کے وزیر اعظم اسٹیفن لوفوین کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم کا 24واں ایڈیشن روس اور قطر دونوں کے لیے بڑی کامیابی کا باعث ہوا ہے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان $52 ارب سے زیادہ کی مالیت کے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ فورم کے مرکزی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب اسم امیر نے اس میں اپنی شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قطر اور روس کے مابین انتہائی گہرے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے خطاب میں صاحب اسم امیر نے متعدد اہم مسائل پر اظہار خیال کیا، جس میں باہمی تعلقات، فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے انتظامات، کرونا وائرس کی عالمی وبا اور اس کے مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات کے شعبے پر اثر انداز ہونے والے منفی اثرات شامل تھے۔ صاحب اسم امیر نے ایک مباحثے میں بھی شرکت کی، جس میں قطر کی سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر قدرتی گیس کی سپلائی سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ اس موقع پر صاحب اسم امیر نے یقین دلایا کہ قطر آئندہ سال 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ دوحہ میں طالبان کے سینئر رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے افسران کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں افغانستان میں امن عمل، سفارتکاروں اور افغانستان کے اندر انسانیت کے لیے کام کرنے والی ایجنسیوں کے کارکنوں کے تحفظ سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ طالبان کے وفد نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے تمام متعلقہ عملے اور افغانستان میں مقیم سفارتکاروں کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے اور افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں ایک بس اسٹیشن کے قریب کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، ان میں فوجی بھی شامل تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی نے بنگلہ دیش میں ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس کے ذریعے ان لوگوں کا علاج معالجہ کیا جائے گا جو مختلف بیماریوں کے نتیجے میں بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا مقصد بنگلہ دیش کے شہر کاکس بازار میں مقیم میانمار سے آئے ہوئے پناہ گزینوں اور لوکل کمیونٹی کے افراد کو اعلیٰ کوالٹی کی ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ٹریٹمنٹ فراہم کرنا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق کرغزستان کی حکومت نے ملک کے اندر سماجی ترقی اور فلاحی پروجیکٹس کو پروموٹ کرنے پر قطر چیریٹی کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر چیریٹی کے ان منصوبوں کا تعلق کرغزستان میں ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ثقافت اور انسانی ہمدردی کے شعبوں سے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 172 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 103 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 69 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 344 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,15,294 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا وزارت داخلہ کی متعلقہ اتھارٹیز نے 524 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے عائد کردہ احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا تھا۔ ان میں سے 418 افراد نے ان جگہوں پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا جہاں اس کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے، جبکہ 85 افراد نے سیف ڈسٹنس نہیں رکھا تھا۔ اسی طرح 5 اشخاص نے ہوم کوارنٹین کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ قطر میں کووڈ 19 ویکسینیشن پروگرام کے آغاز کے بعد سے اب تک ملک کے اندر 66.4% لوگوں کو کرونا وائرس ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز دی جا چکی ہے، اور یوں ویکسین کی 2,06,50,695 ڈوزز لگائی جا چکی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 13,122 ڈوزز لوگوں کو لگائی گئی ہیں۔ دوحہ میں فرانس کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کی حکومت قطر سے آنے والے ان مسافروں کے لیے بارڈرز کھول رہی ہے جو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہوں گے، یعنی جو کرونا وائرس ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوا چکے ہوں گے اور جن کے پاس فرانس کا ویلڈ ویزا ہوگا۔ اس پر رواں ماہ جون کی 9 تاریخ سے عمل درآمد ہوگا اور مسافروں کو ان کی فرانس میں آمد پر ہوٹل کوارنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پیرس حکومت نے یہ فیصلہ دونوں ممالک یعنی قطر اور فرانس کے اندر کرونا وائرس کی سچویشن میں بہتری کے پیش نظر کیا ہے۔ واشنگٹن حکومت نے کووڈ 19 کی 7,50,000 ڈوزز تائیوان کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج صبح امریکی سینیٹر ٹیمی ڈکورتھ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ تائیوان پہنچی تھیں، جہاں انہوں نے تائیوان کو ویکسینز ڈوزز دیے جانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے تائیوان کے صدر سوائی انگ وین کے ساتھ ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج یمن کے شہر معارب پر داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل حملے میں ایک 5 سالہ بچی سمیت کم از کم 17 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ حکومت نے اس کا الزام حوثی باغیوں پر عائد کیا ہے۔ میزائل ایک پیٹرول اسٹیشن پر لگا، اس کی وجہ سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یمن کے وزیر اطلاعات نے اقوام متحدہ اور امریکہ سے اس حملے کی مذمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اسے ایک جنگی جرم قرار دیا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے اس معاملے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ افغانستان کے شمالی صوبے بدغز میں سڑک کنارے نصب کیے گئے بم کے پھٹنے سے کم از کم 11 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے اس کا الزام طالبان پر عائد کیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور آج ایران کے جنوبی علاقے سالے عبد میں 5.2 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آنے کی اطلاع ملی ہے۔ زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی فوری تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکی۔ زلزلے کے جھٹکے ایران کے پڑوسی ممالک میں بھی محسوس کیے گئے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سویڈن کے بادشاہ کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 344 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,15,294 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح